السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب تقویۃ الایمان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کی، اور اسی میں یہ بھی لکھا کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، معاذ اللہ۔ آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو جواب میں مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت میں شہید کا موت کے بعد بھی زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ زندگی دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے بعد کی بتائی گئی ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو مسلمان ہی کیا بلکہ کافر و مشرک مرتد سب ہی زندہ ہو جائیں گے اور اپنے اعمال کے حساب سے ٹھکانہ پائیں گے۔ تو پھر مولا کو صراحتاً یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں؟ بلکہ دوسری جگہ مولا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ روزی بھی پاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا میں ہی مر کر پھر جسمانیت کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں، بس ان کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں اعتراض کرنے والا ایک اعتراض اور کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے کہ یہ آیت تو شہید کے حق میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں انبیاء کی زندگی کیسے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اعتراض کر کے اس نے اپنے جاہل ہونے کا ایک اور ثبوت دے دیا۔ وہ اس طرح کی یہ اعتراض ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ جتنی پاور ایک سپاہی کو ہے اتنی تو انسپکٹر کو بھی نہیں ہے، یا جتنی پاور انسپکٹر کو ہے اتنی تو ڈی ایم کو بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی کہ جو مرتبے میں بڑا ہوتا جائے گا اس کا اختیار اور پاور بھی بڑھتا جائے گا، اور اس بڑے کا پاور کبھی کبھی چھوٹے کے پاور کو دکھا کر بتائی جاتی ہے۔ مثلاً گھر کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی جو بھی سامان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کار ہو، بائک ہو، موبائل ہو یا کیش، کچھ بھی ہو، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کا باپ بڑا امیر آدمی ہے، جبھی تو وہ اپنے بچوں کو اتنا سب کچھ دے رکھا ہے۔ اب اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بشر سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کے بیچ 27 درجوں کا فرق ہے، اور شہید تو صرف چوتھے ہی درجے پر فائز ہے۔ تو اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی مرتبے کے لوگ ہیں، چاہے وہ مجتہد ہوں، اوتاد ہوں، ابدال ہوں، قطب الافتاب ہوں، غوث ہوں، غوث اعظم ہوں، تابعی ہوں، صحابی ہوں، جتنے بھی ہوں گے ان سب کو اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو جب شہید کو مولا تبارک و تعالی زندہ کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی ہیں سب زندہ ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ایسے جاہلوں کی جہالت کی کہ وہ نبیوں کو معاذ اللہ مردہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی تمہید کے بعد قرآن کی یہ آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اسے پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیجئے کہ مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا اور جناتوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی، پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 14۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، اور آپ نے اس کام میں جناتوں کو لگا رکھا تھا۔ دن بھر جنات کام کرتے اور آپ ان سب کا معائنہ کرتے رہتے۔ جب آپ رات کو واپس جاتے تو وہ سب بھی بھاگ جاتے اور کام بند کر دیتے۔ اچانک ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور آپ کی روح قبض ہو گئی اور جنات کام میں مشغول رہے۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہلے ہی نہیں بلکہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ اب جناتوں کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کام بند کر پاتے، تو راتوں دن وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح پورا 1 سال بیت گیا اور مسجد اقصی بن کر مکمل ہو گئی۔
इस बीच आपके असा को दीमक खाती रही। जब साल गुजरा तो असा टूट गया और आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। तब जिन्नातों को मालूम हुआ कि हज़रत तो साल भर पहले ही विसाल फरमा चुके हैं, और उन्होंने अपने बारे में जो ये फैला रखा था कि हम गैब की बातें जानते हैं, तो उसकी हकीकत खुल गई कि अगर उन्हें गैब होता तो क्यों साल भर पहले ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म न हुआ, और क्यों साल भर मेहनत मशक्क़त में पड़े रहे। अब ज़रा सोचिए कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले लोग होते तो माअज़ल्लाह क्या साल भर उनका जिस्म वैसे ही तरोताज़ा रहता? जबकि आम इंसान की लाश से दूसरे दिन ही बदबू आने लगती है, तो मानना पड़ेगा कि वो दुनिया में ही मौत के बाद भी ज़िंदा ही रहते हैं। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबिक वही जिस्मानी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और उसको अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।